اور اس فدیے میں وہ اپنے ماں باپ کو، اپنے بیوی بچوں کو اور اپنے بہن بھائیوں کو بھی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ حضرات، اس زلزلے میں اور سانحے میں ایک دوسری بڑی پریشانی ہمارے سامنے آئی، اور اس موضوع کو بھی خام خواہ ایک بحث کا موضوع بنا دیا گیا۔ جو چیز بالکل واضح اور کلیئر ہونی چاہیے تھی اس کو بھی خام خواہ الجھن میں مبتلا کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے اس انداز میں پیش کیا گیا، اور اس میں بے شمار بڑے بڑے مصلحین بھی شامل ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جناب یہ عذاب ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں جناب یہ عذاب ہے ہی نہیں، اگر یہ عذاب ہونا ہوتا تو یہ لاہور میں آتا، یہ عذاب ہوتا تو یہ پھر ان افراد پر آتا کہ جو اصل مجرم ہے، اگر یہ عذاب ہوتا تو کراچی کے ان ساحلوں پر آتا کہ جہاں پر یہ تمام کام ہوتے ہی رہتے ہیں، اور اس طرح کی بے شمار باتیں انہوں نے کہیں۔ حضرات، یہ بات تو بالکل واضح ہر ایک انسان کی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ جو بھی سانحہ رونما ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی مسرت کی اور کسی سعادت کی علامت تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی قوم پر خوش ہو تو خوشی کے لمحوں میں وہ اس طرح کا معاملہ تو نہیں کر سکتا۔ یہ بات تو ہر ایک شخص کو پتہ ہی ہے۔ آپ بھی اپنے بچوں سے خوش ہو تو خوشی کی حالت میں اسے تھپڑ نہیں مارتے، اسے تحفہ دیتے ہیں، اس کو پیار کرتے ہیں، اسے کوئی نہ کوئی چیز عطا کرتے ہیں۔ اور اللہ کا بھی اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ اسی انداز کا ہے کہ جب وہ اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے تو پھر انہیں کچھ نہ کچھ انعام سے نوازتا ہے، اور اس کے انعامات کے انداز مختلف ہیں۔ اگرچہ اسے پتا ہے کہ کون انسان کس وقت کس انداز میں نعمت سے سرفراز ہو رہا ہے۔ یہ ہم انسانوں کی کوتاہ نظری ہے، یعنی کم نظری ہے، جس کو ہم پہچان نہیں سکتے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ جناب اگر یہ عذاب ہوتا تو ان بچوں کا کیا قصور تھا جو مارے گئے، ان خواتین کا کیا قصور تھا جو مارے گئے، ان بوڑھوں کا کیا قصور تھا جو مارے گئے، اور اس میں بے شمار نیک، پرہیزگار، متقی، اچھے افراد بھی تھے جو مارے گئے۔ وہ لوگ بھی اسی فلسفے کو نہیں جان سکے کہ جناب موت جب آتی ہے تو وہی موت ایک آدمی کے لیے عذاب بنتی ہے اور وہی موت ایک آدمی کے لیے نجات بنتی ہے۔ اس بچے کو جو دنیا سے اٹھا لیا گیا ہے، نہ جانے اس نے اپنی زندگی میں کیا کیا عذاب دیکھنے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی حالت میں اس کو اٹھا لیا، اور یہ اس پر اس کا کرم ہے کہ اس بچے کو جو اٹھایا ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ جو بچے دنیا سے بچپن میں جائیں گے وہ جنت میں بچپن ہی کی حالت میں رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے جمال کو اور ان کی رونق کو اور ان کی توانائی کو اور ان کی خوبصورتی کو بڑھا دے گا، بالکل اس طرح کہ جیسے چمکتے ہوئے موتی جو کہ زمین پر ادھر ادھر جا رہے ہیں، اور جس کی رونق اور جس کی چمک دمک سے اہل جنت جو ہے وہ استفادہ کریں گے، خوش ہوں گے، ان بچوں کو وہاں پر لے جایا گیا۔ وہ نیک لوگ جو چلے گئے نیکی کی حالت میں، یقیناً وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں نعمتوں سے سرفراز ہو رہے ہیں، کیونکہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ان افراد کے لیے ہے۔ جب آپ نے پوچھا تھا کہ لوگوں شہید کس کو کہتے ہو، تو لوگوں نے کہا کہ شہید وہ ہے جو جہاد کرتا ہوا مارا جائے، تو آقا نامدار فرماتے ہیں کہ تو پھر تو میری امت کے شہید بہت کم ہو جائیں گے۔ لوگوں جان لو کہ جو کسی دیوار کے نیچے دب کے مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو کسی پانی میں غرق ہو کے مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو پیٹ کی بیماری میں مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو طاعون کے مرض میں مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ وہ تمام نیک افراد کہ جو نیکی کی حالت میں اپنے اللہ کے پاس چلے گئے، تراویح جنہوں نے پڑھی تھی، روزہ جنہوں نے رکھا ہوا تھا، یقیناً یہ موت ان کے لیے باعث نجات ہے اور باعث برکت ہے، اور یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی ایک نوید ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے انہوں نے ان کی ضیافت کا اہتمام فوراً ہی کر دیا تھا۔ لیکن وہ لوگ کہ جن کی حالت ابھی ہم نے پڑھی، اس لیے اس بات کو فوراً سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب آتا ہے، لیکن وہ غضب اکثر اوقات تنبیہ کے طور پر لوگوں کے سامنے آتا ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ بات ہمیں ارشاد فرمائی ہے۔ یہ سورۃ الحدید کی ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، آیت نمبر 23 ہے۔ اللہ فرماتے کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، جو بھی تمہیں جان کا یا مال کا نقصان پہنچتا ہے اس کا ذکر تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں پہلے سے کر دیا ہے، اور وہ ہر چیز اس کے ہاں پہلے سے لکھی جا چکی ہے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ آنے والی ہزارہ صدیوں کی باتوں کو بھی اپنے پاس ان کے نمودار ہونے سے پہلے سے لکھ دے، اور یہ بات اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ لیکن اصل بات جو سبق آموز ہمارے لیے ہے
وہ کیا ہے؟ وہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم مصیبت میں مبتلا کیوں کرتے ہیں، جان اور مال کی مصیبت میں مبتلا کیوں کرتے ہیں؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم اس پر حسرت نہ کرو کہ جو تم سے چلا گیا ہے یا جو تمہیں مل نہ سکا۔ اور دنیا میں اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ہماری زندگی کی ایک بہت بڑی جو کیفیت ہے یا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ حسرت میں گزر جاتا ہے۔ فلاں نے 5 مرلے کا بنایا ہے، میرے پاس تو 4 مرلے بھی نہیں ہیں۔ فلاں نے 1 کنال کا بنایا ہے، میرے پاس تو صرف 10 مرلے کا ہے۔ فلاں نے 10 ایکڑ خریدے ہیں، میرے پاس تو 3 ایکڑ ہیں صرف۔ فلاں کے پاس مرسیڈیز گاڑی ہے، میرے پاس تو ابھی ٹویوٹا بھی نہیں ہے۔ حسرت میں انسان مارا جاتا رہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اس طرح کی کسی مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ تم کو بتا سکیں، تاکہ تم اس پر حسرت نہ کرو جو تمہارے ہاتھ میں نہ آ سکا۔ تم ان لوگوں کو دیکھو کہ جن کے پاس کتنا کچھ تھا اور اب ان کے پاس کیا کچھ رہ گیا۔ آپ کو ہمارے ڈاکٹر صاحب نے یقیناً حفیظ الرحمان صاحب نے بتایا ہوگا، آپ نے بھی بے شمار افراد کی داستانوں کو سنا کہ جنہوں نے 1 رمضان کو 2.5 لاکھ کی زکوٰۃ لوگوں میں تقسیم کی، 3 رمضان کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کھڑے تھے کہ جناب ہمیں بھی کچھ دے دیا جائے۔ 1 اور 2 اور 3 رمضان کو جنہوں نے ہزارہ انسانوں کے روزے رکھوائے اور چھڑوائے بھی تھے، اور 3 رمضان کی رات کو ان کے پاس پانی کے قطرہ اور کھانے کے ایک لقمہ موجود نہیں تھا، جن کے خزانے یہاں سے لے کر یورپ تک کے بینکوں میں موجود تھے، لیکن اپنے تمام تر خزانوں سمیت وہ اس کے اندر دفن ہو گئے۔ ایبٹ آباد اور اس کے اوپر والے علاقوں سے جب ایک وہاں کے کچھ ناظمین کے کارندوں سے پوچھا گیا، کچھ کونسلر سے پوچھا گیا کہ جناب یہ عذاب کیوں آیا ہے، کچھ آپ بتا سکتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ تو کچھ کونسلرز نے برملا یہ کہا کہ جناب یہ ہماری وجہ سے آیا ہے۔ تو کہا بھی کیسے تمہاری وجہ سے آیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب 2 روز پہلے ہم نے قرآن پر لوگوں سے پیسے رکھ کر لوگوں سے لیے ہیں، یہ ناظم آیا تو اس سے بھی پیسے لے لیے، قرآن پر رکھ کے لیے، دوسرا ناظم آیا اس سے بھی لیے اور قرآن پر رکھ کے لیے، اللہ کو گواہ بنا کے لیے۔ تو جناب یہ اللہ کو ناراض کیا ہے تو عذاب تو آنا ہی آنا ہے، یہ کیفیت۔ لیکن وہ جو پیسے لیے گئے تھے وہ پیسے کہاں چلے گئے؟ سب کے سب زمین بوس ہو گئے۔ اور یہ بھی دوسری بڑی پریشانی ہے کہ زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ حسرت میں اور ایک بہت بڑا حصہ اس بات میں کہ جناب جو ہمارے پاس ہے بس یہی ہمارے پاس رہنا ہے، اس نے کبھی ہم سے جانا نہیں ہے۔ اس لیے 1 کروڑ، پھر 10 کروڑ، اور پھر 1 ارب اور 2 ارب اور پھر اس سے زیادہ، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ آدمی کے پاس صرف گنتی کے تعداد رہ جاتی ہے، فگرز رہ جاتے ہیں، کیلکولیٹر میں کچھ ہندسے رہ جاتے ہیں اور کچھ بھی نہیں رہتا۔ حضرات زندگی کی ایک ایک بات کو اگر آپ غور سے دیکھیں اور سوچیں تو حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھنے کے لیے کیسے کیسے موقع فراہم کر دیے ہیں۔ آپ دنیا کے کسی بڑے سے بڑے جنرل، کسی بڑے سے بڑے سربراہ، کسی بڑے سے بڑے فقیہ، کسی بڑے سے بڑے ڈاکٹر، یعنی کسی بھی بڑے آدمی کے بارے میں تصور کر لیں کہ جس کے پاس دنیا کا سب کچھ ہو، لیکن ایک دن میں وہ کتنا کھاتا ہے؟ اور ایک کمزور سے کمزور آدمی، غریب سے غریب آدمی، پتھر توڑنے والا، نالیاں صاف کرنے والا، چمڑے اٹھانے والا، لکڑیاں اکٹھی کرنے والا، جنگلوں میں پھر کر معمولی ٹہنیاں اکٹھی کر کے اپنے گھر میں جمع کرنے والا، اس کی خوراک میں اور ایک بڑے امیر زادی کی خوراک میں کتنا فرق ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ آپ کو کوئی بہت بڑا فرق نظر نہیں آئے گا۔ سربراہ مملکت جو ہزارہ کارکنوں کی نگرانی میں جس کے ہاں کھانا پکتا ہے، وہ بھی چاول ہی کھاتا ہے۔ وہ سونے کے چاول بنے ہوئے نہیں ہوتے، یہی چاول جو ہم اور آپ کھاتے ہیں۔ وہ بھی گندم ہی کی روٹی کھاتا ہے جو ہم اور آپ کھاتے ہیں، بلکہ ممکن ہے کہ وہ آدھی روٹی کھاتا ہو اور ایک مزدور جو ہے مزدوری کرنے کے بعد 3 روٹیاں کھاتا ہو، اور آدھی روٹی میں وہ لذت اسے نہ ملتی ہو جتنی لذت ان 3 روٹیاں کھانے والے انسان کو ملتی ہو۔ اور لذت کا کیا بات، لذت دنیا کے 5 اسٹار ہوٹلز میں آپ چلے جائیں تو لذت کا تو آغاز زبان کی پہلی نوک سے شروع ہوتا ہے اور آدھی زبان پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے۔ آدھی زبان کے بعد تو ذائقہ رہتا ہی نہیں ہے۔ آپ جتنا بھی مزیدار کھانا کھائیں، جیسی حلق سے اترتا ہے تو حلق کے بعد تو تمام کھانے بالکل ایک ہی جیسے ہو جاتے ہیں، بالکل کوئی ذائقہ اس کے اندر برقرار ہی نہیں رہتا۔ بس یہ انسان کی غلط فہمی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے پتہ نہیں کیا کر لیا ہے اور میں نے پتہ نہیں کیا جمع کر لیا ہے
اور میں نہ جانے کیسی عیاشی کر رہا ہوں. یونیورسٹی سے ایک دفعہ واپس آ رہا تھا, میرے ساتھ مصر کا ایک استاد تھا, گاڑی میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے اس سے کہا کہ جناب, اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میں نواز شریف صاحب سے اور بے نظیر صاحب سے زیادہ خوش نصیب ہوں اور آپ, تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, اس کے پاس اتنے زیادہ پیسے, اتنے زیادہ کارخانے. تو میں نے کہا کہ میں اب مزدوری کر کے جا رہا ہوں یونیورسٹی سے, میں اب اپنے بچوں کے پاس جا کر جو بھی پکا ہوا ہوگا میں کھاؤں گا, بچے بھی خوش ہوں گے, میں بھی خوش ہوں گا, گھر میں ایک مسرت کی کیفیت پیدا ہوگی. لیکن ان دونوں کی طرف دیکھیں کہ ان کے بچے کہاں ہیں, وہ خود کہاں ہیں, ان کا مال کہاں ہے اور وہ خود کہاں ہیں.